السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 مرد اور 3 عورتیں مفتی صاحب کے مدرسے میں آئی ہوئی تھیں۔ تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ یہ سارے بہن بھائی ہیں۔ باپ کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ترکے کی تقسیم کا جھگڑا چل رہا ہے۔ ایک بہنوئی نے عدالت میں جانے کی بات کی تو کسی سیانے نے کہا، بھائی پہلے کسی مفتی سے بات کر لو، کیوں گھر کی بات کچہری میں لے جاتے ہو؟ لہٰذا اب یہ سارے مفتی صاحب سے پوچھنے آئے تھے کہ کیا کریں، مسئلہ کیسے حل کریں۔ مفتی صاحب نے مختصر سا جواب دیا، بھائی شریعت کا حکم بڑا واضح ہے، بیوہ کا حصہ نکالنا ہے اور بیٹوں کو 2 اور بیٹیوں کو 1 حصہ ملنا ہے، بس تقسیم کرو اور اپنا اپنا حصہ لے کر چلتے بنو۔ مفتی صاحب نے تو بات ختم کر دی، اب سارے بھائی بہن مفتی صاحب کو تک رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے جب دیکھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں تو پوچھا، اب اصل بات بتاؤ کیا رولا ہے؟ لالا کہتا ہے پوری جائیداد میں سے آدھا حصہ میرا ہے اور باقی آدھی میں بھی میرا حصہ ہے۔ بڑی بہن نے سب سے بڑے بھائی کی جانب اشارہ کر کے اصل مسئلہ بیان کر دیا۔ کیوں بھئی چٹے وال ہیں تمہارے، یہ کون سی منطق ہے کہ آدھی جائیداد بھی تمہاری اور باقی آدھی میں سے بھی تم حصہ لوگے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ آدھی جائیداد اس لیے میری کہ ہے ہی میری، اور باقی آدھی میں سے میرا حصہ اس لیے کہ وہ ابا جی کا ترکہ ہے اور بیٹا ہونے کے ناطے ان کی طرح میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو جو آدھی جائیداد آپ کی ہے اسے تو کوئی تقسیم نہیں کر رہا، یہاں تو آپ کے والد کے ترکے کی بات ہو رہی ہے۔ جہان دیدہ مفتی اصل بات سمجھ چکا تھا لیکن پھر بھی کریدنا مناسب سمجھا۔ دیکھیں مفتی صاحب، اصل میں ساری جائیداد ابا جی کے نام پر تھی، ابا جی کی اپنی بھی اور میری والی بھی، تو جو میری والی جائیداد ہے وہ تو تقسیم نہیں ہوگی نا، میں تو زندہ ہوں، کوئی مر تو نہیں گیا۔ لالے نے شدید غصے سے کہا، اور تمہاری جائیداد ابا کے نام پر کیوں تھی؟ مفتی بھویں اٹھا کر پوچھا۔ بس جی جو کمایا ابا کے نام پر لکھتے گئے، لالے نے جواب دیا۔ بھائی اب بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قانونی طور پر مرحوم کے نام پر تھی وہ ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آدھی جائیداد آپ کی تھی، جبکہ آپ کے پاس کاغذی ثبوت نہیں، تو کیسے یہ بات تسلیم کی جائے کہ آدھی جائیداد آپ کی ہے؟ مفتی صاحب نے پوچھا۔ مفتی صاحب، ابا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا، ابا کو دوسرے بندے کی ضرورت تھی، میں نے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ کر ابا کے ساتھ دکان چلانی شروع کر دی۔ 2 سے 4 ہاتھ ہوئے تو گھر میں خوشحالی آنے لگی، یہ پڑھتے رہے، میں دکان پر ابا کے ساتھ ہاتھ بٹاتا رہا، ایک ڈاکٹر بنا، ایک انجینئر، وہ وکیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ 20 گریڈ کا یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر، اور میں ٹھہرا میٹرک پاس دکاندار۔ ابا جی نے اسی دکان کی کمائی سے جتنے پلاٹ لیے، جتنی زمینیں لیں، دکانیں بنائیں، ان سے پوچھیں اس ساری کمائی میں ان کا کتنا حصہ ہے اور میرا کتنا۔ جب تک میں نہیں تھا ابا کی دکان میں گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا، اماں سے پوچھ لیں، اور جب میں نے ابا کا ہاتھ بٹایا تو آج ہم مارکیٹ پر چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی تعلیم، ان کی شادیاں سب اسی بزنس سے ہوئیں، اس بزنس سے جس میں آدھی محنت میری تھی، اور آج میری محنت، میری قربانی کی نفی کر کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابا جی کا ہے، اس لیے تقسیم ہوگا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہتے کہتے لالا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مفتی صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، آپ اپنے ابا کے ساتھ کس حیثیت سے کاروبار میں شریک ہوئے تھے؟ کس حیثیت؟ کیا مطلب؟ میں بیٹا ہوں، باپ کا ہاتھ بٹایا ہے، لالا بولا۔ دیکھیں اگر ہاتھ بٹایا ہے تو پھر قانونی طور پر آپ حصہ دار نہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آدھی جائیداد آپ کی ہے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اپنے والد کے بزنس میں 50% کے پارٹنر تھے یا ان کے بزنس میں مینیجر تھے۔ اگر پارٹنر تھے تو اس کے ڈاکومنٹس، ہر مہینے منافع کی تقسیم وغیرہ، اور اگر مینیجر تھے تو کتنی تنخواہ پر؟ مفتی صاحب نے پوچھا۔ لالا منہ کھولے مفتی صاحب کو دیکھے جا رہا تھا، ان سے کچھ بولا نہیں گیا۔ کوئی ڈاکومنٹری پروف ہے؟ مفتی صاحب نے پھر پوچھا۔ باپ بیٹے میں کون سی لکھت پڑھت؟ لالا نے بالآخر جواب دیا، دیکھو بھائی شریعت میں ہے کہ جب بھی لین دین کرو اسے لکھ لیا کرو۔ اگر آج آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے والد کے ساتھ پارٹنر تھے تو یہ آدھا بزنس آپ کے نام ہو جائے گا، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ تمام ورثاء میں تقسیم ہوگا۔
مفتی صاحب آپ ان سے مسجد میں پوچھیں کیا ابا کی ساری جائیداد ابا کی اپنی محنت کی ہے یا میری بھی محنت شامل ہے؟ یہ اس وقت مسجد میں ہی بیٹھے ہیں اور ان کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ مفتی صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا، تو کیا یہ خاموشی نیم رضامندی اس بات کا ثبوت نہیں کہ آدھی جائیداد میری ہے؟ لالا نے کہا، یہ خاموشی ان کی کمینگی کا ثبوت ہے۔ جائیداد کا ثبوت ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ عدالت کاغذ کو مانتی ہے اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی کاغذ نہیں، اس لیے اب یہ اخلاقیات اور احسانوں کو بھول کر پوری جائیداد کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ چاروں بھائیوں اور تینوں بہنوں کے بنچے ہوئے ہونٹ دیکھ کر مفتی صاحب کو بھی غصہ آ گیا تھا اور انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر سب کو منہ پر کمینہ کہہ دیا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ ساری جائیداد کی تقسیم کا حساب کر دیں اور میں آج اسی مسجد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد میرا اور میرے بچوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لالا نے رندے ہوئے لہجے میں کہا اور جانے لگے۔ ٹھہرو، مفتی صاحب نے لالا کو آواز دی، ابھی اور اسی وقت وکیل کو بلاؤ اور تمہارے جو بیٹے تمہارے کاروبار میں تمہارا ہاتھ بٹا رہے ہیں ان کی لیگل حیثیت کا تعین کر دو۔ 15-20 سال بعد تمہاری اولاد اسی طرح کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ رہی ہوگی۔ جو غلطی تمہارے باپ سے ہوئی ہے اسے نہ دہراؤ۔ کل کو تمہارا بڑا بیٹا بھی اسی طرح اپنے باقی بہن بھائیوں سے قطع تعلقی جیسا غیر شرعی فیصلہ کر رہا ہوگا۔ شریعت کے ایک حکم پر عمل نہ کرنے کا دیکھو کہاں کہاں تک اثر جا رہا ہے۔ بہن بھائیوں میں نفرت، خاندان ٹوٹ گیا، مارکیٹ میں ساکھ کو نقصان اور علاقے میں بدنامی الگ۔ ابھی جاؤ اور لکھت پڑھت کر لو، شریعت کے ہر حکم میں برکت ہے۔ جاؤ بیٹا ابھی سے لکھت پڑھت کر لو۔ مفتی صاحب چائے تیار ہے، ایک خادم نے کہا۔ مفتی صاحب تھوڑی دیر خادم کو غصے سے دیکھتے رہے، پھر اونچی آواز میں بولے، ان احسان فراموشوں کو چائے پلاؤں گا، نکالو ان کو یہاں سے۔ اتنا وقت ضائع کر دیا مفتی صاحب، آپ ہماری بے عزتی کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے احتجاج کیا۔ چلو، مفتی صاحب غصے سے بولے، ایک مرلے کی دکان تیری قیمت ہے اور آیا بڑا عزت بے عزتی کی بات کرنے والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔